سر یہاں ابھی کئی لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے تقاریر کی اور میرے ایک وہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ میرے ادارے میں 20 ارب کی 25 ارب کی کرپشن ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، آپ نے غلط سنا تھا، بیسیکلی آپ نے پورا نہیں سنا تھا. عابر بھائی انٹرپٹ نہ کریں پلیز. آپ نے پورا نہیں سنا تھا. پلیز پلیز میں دوہرا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے، اب کرپشن ہوگی تو جو ذمہ دار افسر ہوں گے اس کو آپ ہٹائیں گے نا. پہلے میں نے ان کو ہٹایا. جب کسی کو ہٹائیں گے تو آپ کسی اور کو چارج دیں گے. میں نے کسی اور کو چارج دے دیا. جن کو ہٹایا ہے ان کے خلاف آپ انکوائری کریں گے. وہ انکوائری ہم نے شروع کرا دی. سر اس دوران 8 مختلف مقدمات ہوئے ہیں عدالتوں میں، 8. اور ایک بینچ کو چھوڑ کے، اس لیے کہ شاید وہاں جو ایک معزز جج بیٹھے ہیں ان کو شاید معلوم ہے کچھ چیزوں کا، وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا، لیکن وہی کیس بنا کے وہ نیچے کورٹ میں گئے، وہاں سے وہ آرڈر لے کر آ گئے. دلچسپ بات یہ ہے، ججوں کا اختیار ہے، میں اس پہ ان کو چیلنج نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی شخص جاتا ہے اس کو پہلی ہیئرنگ پہ ریلیف دے دیں. ان کا اختیار ہے، دے سکتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی کیس لے کر جاتا ہے تو ایک نوٹس تو میں بھیج دیں کہ بھئی یہ کیس آیا ہے، اگلی پیشی 3 دن بعد رکھ لیں، آ کے بتاؤ کہ آپ کا موقف کیا ہے. نوٹس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارا آرڈر سسپینڈ کرتے ہیں. جن لوگوں کو میں نے ہٹایا وہ ہٹنے والا آرڈر سسپینڈ ہو گیا. جن لوگوں کو میں نے لگایا ان کے لگانے والا آرڈر سسپینڈ ہو گیا. جو میں نے انکوائری کروائی وہ انکوائری کمیٹی سسپینڈ ہو گئی. اور آپ کو بتاؤں سر، یہ میرے آنے سے نہیں ہوا، یہ پہلے سے بھی کہانی چل رہی ہے. ہمارے ایم این اے ہیں آغا رفیع اللہ صاحب، میں وزیر نہیں تھا اس وقت. اجاز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ایم پی ہیں، پتہ نہیں یہیں بیٹھے ہیں. انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ ہمارے حلقے میں یہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے کام ہو رہے ہیں اور یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے سی ایم آئی ٹی کو بھیجا وہ خط کہ اس کی انکوائری کریں. سی ایم آئی ٹی نے اس کی انکوائری کی. اس انکوائری میں انہوں نے کہا کہ ہاں جو یہ معزز ارکان کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وہ فائل میرے پاس بھی آئی کہ یہ فائنڈنگز ہم نے بھی لکھا کہ بھائی کارروائی کرے جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف. وہ سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر جو کارروائی تھی اس پہ بھی اسٹے ہو گئی. میں نے یہ کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کرتی نہیں ہے. حکومت تو کرنا چاہتی ہے. چیف منسٹر نے انکوائری کرائی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر اسٹے آ جائے گا تو میں کیا کروں گا مجھے بتائیں آپ. ابھی جو گورننگ باڈی ہماری ہے اس گورننگ باڈی کو سسپینڈ کرنے کے لیے جس کو کابینہ نے بنایا ہے 4 پٹیشنز کی گئی ہیں اور ایک کیس میں بغیر نوٹس کے پھر اس گورننگ باڈی کے 4 جو مزدوروں کے نمائندے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا. سال ختم ہو رہا ہے، مجھے ورکر ویلفیئر بورڈ کا بجٹ پاس کروانا ہے. اس بجٹ کی کیا اہمیت ہوگی جس بجٹ کو پاس کرتے ہوئے مزدوروں کے نمائندے اس گورننگ باڈی میں نہیں بیٹھے ہوئے. کیا کریں؟ اب میں نے تو یہ کہا اس تقریر میں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو نہیں لگاؤں گا جن کے لیے انہوں نے اسٹے بھیجا، لگائیں مجھ پہ کنٹیمپٹ. میں جا کے ججوں کو بتاؤں گا کہ کیا کیا انہوں نے. اور ابھی میں گیا ہوں پرسوں، خود مجھے نہیں بلایا تھا، میں گیا ہوں خود عدالت میں نے جا کر ان کو بتایا کہ اتنا بڑا کرپشن کا کیس ہے بھائی. انہوں نے کہا جی جن کو لگایا وہ نہیں. میں نے کہا میں کس کو لگاؤں بھائی، مجھے بتا دیں یہ سینئر ان کو لگایا. تو کہتے ہیں سندھ حکومت سے کہیں سے لگا لیں. میں نے ان کو بتایا کہ میں نہیں لگا سکتا. ورکر ویلفیئر بورڈ کے قانون کے مطابق میں سندھ حکومت کے کسی محکمے سے کسی افسر کو وہاں نہیں لگا سکتا. مجھے وہی لگانے جو وہاں پر ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ جو آپ کا آرڈر ہے ڈیفیکٹو ہے. پھر میں نے اسی میں غنیمت جانی، میں نے کہا اچھا یہ آرڈر واپس کرتا ہوں، میں دوسرا ایشو کرتا ہوں. میں وہ آرڈر واپس کروں گا، ان کو نکالنے کا دوسرا آرڈر نکالوں گا. جہاں چیلنج کریں فیس کریں گے ہم کورٹ کے اندر جا کر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مزدوروں کے پیسے ہیں، حکومت سندھ کے پیسے بھی نہیں ہیں سر، یہ ورکرز کے پیسے، مزدوروں کے پیسے، ان کے پیسوں پر ہی ہوتا ہے سر. ہم کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو ٹھیک. اب تفصیل میں نہیں جاتا، پھر لمبی ایک بات چلی جائے گی، لیکن اتنے سارے کیسز ہیں. میری گزارش ہے معزز عدالتوں سے
کہ ہماری مدد کریں. میں نے کہا جج صاحبان کو کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ اتنا بڑا کرپشن کا کیس ہے, ہماری مدد کریں اس کے اندر. وہ کہتے ہیں ہم تو قانون کو دیکھتے ہیں. قانون میں کیا کروں سر بتائیں, میں 25 ارب ایک طرف پڑے ہیں, ایک طرف میرے ٹرانسفر کرنے کا آرڈر پڑا, میں کیا کروں, کس کو لگاؤں. لیکن بہرحال جو یہ دوست کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں اپنی جتنی استطاعت ہے میں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتا رہوں گا. مجھے اپنی پارٹی کی پوری سپورٹ ہے, مجھے اپنی حکومت کی پوری سپورٹ ہے, اور چیف منسٹر صاحب نے تو بہت پہلے انکوائری کرا کے سارا کچھ کر کے دیا ہوا ہے, اس پہ نہیں ہو رہی کارروائی, ہم کارروائی نہیں کر پاتے.